ہوش میں آنے پر میں کمرے سے نکلی تھی کہ اپنے شوہر کا دیدار کر سکوں، مگر مجھے دیکھ کر میری ساس غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس نے آ کر میرا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ تو آس پاس کی عورتوں نے مجھے بچا کر پیچھے کر لیا۔ ساس کہنے لگی، تیری بھابھی ٹھیک ہی کہتی تھی، تو منحوس عورت ہے، سبز قدم ہے، اپنوں کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ میں ہی پاگل تھی، تیرے معصوم چہرے کے پیچھے تیری منحوسیت کو نہیں سمجھ پائی۔ وہ اور بھی بہت ساری باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پھر سے بے ہوش ہونے والی ہوں۔ محلے کی ایک عورت مجھے پکڑ کر کمرے میں لے آئی تھی۔ میں آج دوسرے دن کی دلہن تھی، ولیمہ کے بعد۔ میرا شوہر، میرا نام ثانیہ ہے، میرے ابا اور اماں کی پسند کی شادی تھی۔ ابا نے اماں کو بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا، تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ پھر انہیں پہلی اولاد اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی صورت میں دے دی تھی۔ میرے ابا کے تو پاؤں زمین پر نہیں دکھتے تھے اور اماں بھی بہت خوش تھیں۔ میرا بھائی زاہد 2 سال کا ہو گیا تھا اور اماں اور ابا بھائی میں مصروف رہتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرے آنے کی خوشخبری دی تو میرے ابا بہت خوش ہوئے تھے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ سے جب پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو میرے باپ نے شکرانے کے کئی نفل ادا کیے تھے۔ ڈلیوری کی رات اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، میرے ابا بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ڈلیوری کے دوران میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور میں بچ گئی تھی۔ 3 دن تک میرا باپ صدمے سے نہیں نکلا تھا اور اس نے میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ زاہد بھائی چھوٹے سے تھے، لیکن ابا کی انگلی پکڑ کر کہنے لگے، ابا آؤ بہن کے پاس چلتے ہیں، تو ابا کہنے لگے وہ منحوس ہے۔ بس اسی دن سے میرا نام منحوس پڑ گیا تھا۔ فوزیہ تو میرے چھوٹے سے بھائی نے میرا نام رکھ دیا تھا۔ زاہد بھائی مجھے فوزیہ کے نام سے پکارنے لگے تو پھر لوگوں نے میرا نام وہی سمجھ لیا اور زیادہ تر لوگ مجھے اسی نام سے پکارنے لگے۔ آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی تو مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے گھر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ابا میری شکل دیکھتے ہی چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اسکول میں میری دوستیں اپنے باپ کی محبت کا ذکر کرتی تو میں ان کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی کہ کیا باپ محبت کرتا ہے؟ اور جب ابا زاہد بھائی سے لاڈ کرتے تھے، اس کی باتیں مانتے تھے تو میں دروازے سے چھپ کر دیکھا کرتی تھی، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میری چھوٹی خالہ اکثر آتی تھی، وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ تم اپنے ابا کے پاس جایا کرو اور چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کیا کرو، مگر مجھے ابا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں خالہ کے کہنے پر ابا کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے چوڑیاں چاہیے، تو ابا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس چہرہ پھیر لیا تھا اور زاہد بھائی کو بلا کر بولے تھے کہ اس کو کہو کہ میرے سامنے مت آیا کرے۔ زاہد بھائی میری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں خود ہی پورے کرنے لگے۔ اب وہ ابا کے ساتھ کام پر جاتے تھے کیونکہ کافی بڑے ہو گئے تھے۔ اب میں بھی بڑی ہو رہی تھی اور مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میرے ابا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک دن میں ابا کا جوتا پکڑ کر صاف کر رہی تھی اور مجھے جوتے سے ہی اتنی محبت ہو رہی تھی کہ جانے کتنی بار میں نے اسے صاف کر دیا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ شاید یہ منظر میرے باپ نے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد اتنا فرق آ گیا تھا کہ میری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری ہو جاتی تھی، مگر مجھ سے پیار سے یا میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے۔ ہاں، زاہد بھائی سے کہہ دیا کرتے تھے کہ اسے پوچھ لو، اگر کچھ چاہیے تو لا دو۔ ابا نے زاہد بھائی کے لیے اب لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی تھی۔ انہیں اپنے دوست کی بیٹی پسند آ گئی۔ فروا بھابھی بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ شروع میں تو میرے ساتھ عزت تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ میری تو اپنی اس گھر میں کوئی عزت نہیں ہے تو ان کا رویہ میرے ساتھ تلخ ہونے لگا تھا۔ مجھے اتنی اجازت نہیں تھی کہ میں ان کے پوچھے بنا کھانے پینے کی بھی کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتی۔ ہاں، میرا بھائی مجھے بڑی عزت دیتا تھا اور اکثر اس بات پر وہ فروا بھابھی سے جھگڑ بھی لیتا تھا۔ میری آنکھوں میں چھپی میری تکلیف کو چپ چاپ سمجھ جایا کرتا تھا اور اب بھابھی ضد کرنے لگی تھی کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھیں اور میری شادی کر دیں۔ بھابھی کی شادی کو پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ انہوں نے آج گھر میں کیک بنایا تھا اور کمرہ بھی سجا رکھا تھا اور شکر ہے کہ آج میرے ساتھ بھی ان کا موڈ کچھ بہتر تھا۔ اس دن میرے سر میں کافی درد ہو رہا تھا۔ صبح جاتے میں نے زاہد بھائی سے کہا تھا کہ آتے ہوئے میری کچھ کتابیں اور میرے سر کی درد کی دوائی لے آنا۔ وہ بھابھی جلدی جلدی بھائی کے آنے سے پہلے کھانا بنا رہی تھی اور شاید سرپرائز بھی کوئی پلان کر رکھا تھا۔ بھابھی کو گڈ نیوز ملی تھی جو وہ اپنے شوہر کو سنانا چاہتی تھی آج کی رات۔ وہ تیار ہو کر چپ چاپ کمرے سے باہر آئیں تو میں نے پیار بھری نظروں سے اپنی بھابھی کی طرف دیکھ کر کہا تھا، بھابھی آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ میری کسی بات پر پہلی بار وہ مسکرائی تھی۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بھابھی کے موبائل پر کال آنے لگی، بھائی کے نمبر سے۔
جیسے ہی بھابھی نے اٹھایا تو پتہ نہیں بات کرنے والے نے کیا کہا تھا کہ بھابھی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا۔ میرے ابا کے بار بار پوچھنے پر پتا چلا کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد ایک ڈبے میں بند میرا بھائی گھر آ گیا تھا۔ ابا تو جیسے صدمے میں چلے گئے تھے اور بھابھی کی چیخیں بھی آسمان کو چھو رہی تھی۔ روتے روتے بھائی کا جنازہ بھی ہو گیا تھا۔ اس گھر میں جو میرا واحد سہارا تھا وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، جو میرے دکھ سکھ کو سمجھتا تھا۔ میں نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھ کر اس نیلے آسمان والے سے شکایت کی تھی کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ میں کھانا لے کر بھابھی کے کمرے میں گئی تو وہ الٹا مجھ پر ہی بگڑ گئی تھی کہ منحوس تو میری خوشیوں کو کھا گئی، تو نے نظر لگا دی۔ اس دن بھی جی بھر کے مجھے ذلیل کیا گیا تھا۔ کئی نظروں نے میری طرف ترس بھری نظروں سے دیکھا تھا، جس میں میری چھوٹی خالہ بھی بیٹھی تھی۔ خالہ نے مجھے پکڑا اور کمرے میں لے آئی تھی۔ ابا خاموش بیٹھے تھے جیسے صبر کی انتہا پر ہوں۔ بھائی کی موت کے بعد ابا بیمار رہنے لگ گئے اور بھابھی تو جب بھی مجھے دیکھتی تھی غصہ کرتی تھی اور بد دعائیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی خدمت شروع کر دی تھی، چاہے وہ قبول کرتے یا نہیں۔ میں دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی کیونکہ وہ ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ میں ہر چھوٹا کام ان کا خود کرنے لگی تھی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ آخری سانسیں لیتے میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں پچھتاوا مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ ابا کے بعد تو جیسے میرے کام ختم ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے پھر ایک دن چھوٹی خالہ آئی اور انہوں نے اپنے بیٹے نادر کے لیے میرا رشتہ بھابھی سے مانگا تھا۔ بھابھی تڑپ کر بولی، لے جائیں اس منحوس کو اپنے گھر، دیکھنا اس کے جاتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی منحوس ہے۔ خالہ نے کہا تھا، چپ ہو جاؤ فروا، خدا کے لیے اب تو بس کر دو۔ پھر خالہ نے آنے والے جمعے کے دن مجھے نکاح کر کے لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور جمعے کو میرا نکاح ہو گیا۔ نادر بہت اچھا تھا۔ شادی کی رات اس سے باتیں کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ شاید زندگی میں اب کوئی قدر کرنے والا مل گیا ہے یا میرے باپ کی دعا لگ گئی ہے مجھے۔ ولیمے والے دن میں بہت خوش تھی۔ مجھے دیکھ کر میری خالہ یعنی میری ساس بھی بہت خوش تھی۔ ولیمے کے دن شام کو نادر نے اپنے دوستوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا تھا اور پھر ایئرپورٹ چھوڑ جاتے ہوئے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ جب گھر میں اس بات کا پتہ چلا تو گھر میں ہنگامہ ہو گیا اور رونا دھونا مچ گیا تھا۔ میں یہ تو سن کر بے ہوش ہو گئی تھی اور شاید مجھے سچ میں لگنے لگا تھا کہ میں اب منحوس ہوں۔ کافی دیر سے میں ہوش میں آ گئی تھی لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ باہر نکل کر اپنے شوہر کا آخری دیدار کر لوں۔ پھر میں نے ہمت کی اور باہر نکلی کہ اپنے شوہر کا دیدار کر سکوں تو مجھے دیکھ کر میری ساس میری خالہ بھی باتیں سنانے لگی، وہی باتیں جو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ بھابھی نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دینا تھا۔ اس گھر میں رہنا اب میرا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح میں کمرے سے نہیں نکلی تھی کیونکہ مجھے دیکھتے ہی خالہ باتیں کرنا شروع ہوتی تھی۔ میری چھوٹی نند مجھ پر ترس کھا کر میرے لیے کھانا لے آئی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن وہ ان باتوں کو سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی آ کر مجھے کہنے لگی، بھابھی اماں کہتی ہیں آپ کی منحوسیت کی وجہ سے سب مر جاتے ہیں، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل تکلیف سے بھر گیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ اگلے دن میں چپ چاپ گھر سے نکل آئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ رکشے والا بار بار پوچھ رہا تھا کہ بہن آپ نے کہاں جانا ہے، تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ساتھ بیٹھی عورت نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جاؤ گی، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ دارالارمان۔ عورت نے رکشے والے کو ایڈریس سمجھا دیا تھا اور مجھے دارالارمان چھوڑ گیا تھا۔ میں وہاں رہنے لگی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ ایک دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر مجھے ایک لمحے کے لیے تو خوشی دے گئی مگر اگلے ہی لمحے دکھی کر گئی تھی کہ کہیں میری منحوست کا سایہ میرے بچے پر نہ پڑ جائے۔ میں پریشان رہنے لگی۔ ایک دن میں مینیجر کے آفس جا رہی تھی تو وہاں دیکھا کہ ایک جوڑا وہاں پر بات کر رہا تھا کہ انہیں کوئی بچہ چاہیے جسے وہ گود لینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی اور جیسے ہی وہ آفس سے نکلے میں نے ان سے بات کی اور ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اپنا آنے والا بچہ ان کو دے دوں گی۔ ڈیلیوری پر میں نے اپنا بچہ ان کو دے دیا۔ وہ بہت خوش تھے اور دعائیں دیتے ہوئے گئے۔ آج میں اکیلی رہتی ہوں، اللہ کو یاد کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور جو پڑھتی ہوں اپنے ماں باپ کو بخش دیتی ہوں۔ ایک دو بار خواب میں ابا ملے ہیں مجھے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ اب تو میں نے اللہ کو محبوب بنا لیا ہے، اسی کے سہارے جیتی ہوں۔ رشتوں کی بے وفائی، بد سلوکی، دل شکستہ ہونے کے بجائے اللہ پر توکل اور عبادت میں دل لگانے سے دائمی اطمینان ملتا ہے۔